شکر سے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا جنت اور جہنم کا نمونہ ہے۔ یہاں نعمتوں کی بھی فراوانی ہے، بشرطے کہ آدمی نعمتوں کی طرف توجہ کرے، اور یہاں محرومیوں اور تکلیفوں کا بھی انبار ہے، جبکہ آدمی اپنی تکلیفوں اور محرومیوں کو گننا شروع کر دے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہے۔ جب آدمی صبح اٹھتا ہے اور سب جوڑ درست کام کر رہے ہوتے ہیں تو جسم کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اور جو بھی نیکی کا وہ کام کرتا ہے وہ صدقہ ہے، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو سب جوڑوں کی طرف سے کافی ہے۔ یہ تو نعمتوں کا حال ہے، مگر اس کے ساتھ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ بھی ہے، جہاں قدم قدم پر صبر کرنا پڑتا ہے اور محرومیوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا عقل مند آدمی وہی ہے جو اس چند سالہ زندگی کو صبر و شکر سے گزار لے۔ مشہور شاعر ابراہیم ذوق کا شعر ہے اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے۔ قرآن مجید میں سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے قوم کو 950 سال تبلیغ کرتے رہیں، مگر بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ وما آمن معہ الا قلیل، لیکن اس کے باوجود سیدنا حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک بزرگ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو دنیا میں بہت توڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا قرآن مجید میں ہے وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے توڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور زندگی آسان کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔